ٹیکنالوجی میں ترقی کی وجہ سے جدید دنیا میں اور جدت پیدا ہو رہی ہے۔ ایسی فضا میں لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ مستقبل میں ٹیکنالوجی انسانوں کی زندگی پر کیا اثرات مرتب کریں گے اور 2050 میں دنیا کیسی ہوگی۔ کیا آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 2050 میں دنیا کیسی ہوگی؟ اگرچہ یہ بتانا کسی بھی انسان کے لیے مکمل طور پر ممکن نہیں کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا، لیکن سائنسدانوں کے پیشن گوئیوں کے مطابق ہم آپ کو مستقبل کی دنیا کے چند جھلکیاں دکھانے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے بہت سی پیشن گوئی کی علامات ہم ابھی سے دیکھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آبادی میں اضافہ۔ 2050 تک دنیا کی آبادی کم از کم 9 ارب سے تجاوز کر جائے گی اور ہندوستان کی آبادی چین سے زیادہ ہو جائے گی۔ 2050 تک دنیا کی 75% آبادی شہروں میں رہ رہی ہوگی۔ پھر آسمان کو چھوتی بلند و بالا عمارتیں ہوں گی اور اس وقت کی سڑکیں کئی منزلوں تک اونچی ہوں گی۔ گھومنے پھرنے کے لیے عمارتوں کو اسکائی واک سے جوڑا جائے گا۔ ہریالی کی کمی کے باعث اس کی جگہ کنکریٹ کے جنگلات بنائے جائیں گے۔ اس وقت زمین کی اتنی کمی ہوگی کہ کھانے پینے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت سی بڑی عمارتیں کاشت کے قابل بنائی جائیں گی۔ ایک امریکی رپورٹ کے مطابق 2050 تک سمندر کی سطح میں اضافہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے سمندر کے کنارے آباد کئی شہر اور جزیرے پانی میں ڈوب جائیں گے۔ 50% ملازمتیں بھی ختم ہو جائیں گی کیونکہ اس وقت زیادہ تر کام روبوٹ سے لیے جا رہے ہوں گے۔ میڈیکل سائنس میں کیا تبدیلیاں ہوں گے؟ اگرچہ ہمارا یقین ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز پانی ہے، لیکن سائنسدان 2050 تک موت سے لڑنے کے لیے بہت سا کام کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے انسانی جسم پرفیکٹ نہ ہو، لیکن ذہن کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوں گی۔ مستقبل میں انسانی دماغ کو کمپیوٹر کے ذریعے جوڑ کر ہارڈ ڈسک میں محفوظ کیا جائے گا اور اس کا ڈیٹا کسی بھی وقت فائل کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا۔ طب میں مسلسل ترقی سے اموات کی شرح میں بہت کمی آئے گی اور اس وقت اوسط عمر 80 سال سے بڑھ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تکنیکی ترقی کی وجہ سے کینسر جیسے بہت سی خطرناک بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ہر قسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے ایک ویکسین کافی ہوگی اور تمام میڈیکل رپورٹس موبائل پر ہی آ جائیں گی۔ اسے ڈاکٹر کے پاس بھیج کر گھر بیٹھے مریض کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے ٹیکنالوجی میں کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی۔ مستقبل میں ہم آج کی نسبت زیادہ ٹیکنالوجی کے آلات استعمال کریں گے اور سپر کمپیوٹرز آج سے کئی گنا تیز ہوں گے۔ 2050 تک نینو ٹیکنالوجی مصنوعی دماغ بنائے گی۔ برین کمپیوٹر انٹرفیس کے ذریعے کمپیوٹر کو دماغ سے جوڑا جائے گا، جس کی وجہ سے ہم وہ تمام مسائل زیادہ آسانی سے حل کر سکیں گے جن کا حل دماغ سے ممکن نہیں تھا۔ ایندھن کے طور پر پٹرول کا استعمال ختم ہو جائے گا، اس کے بجائے ہائیڈروجن کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم بہت سے کیمیائی عناصر کو ایندھن کے طور پر بھی استعمال کر سکیں گے اور کبھی نہ ختم ہونے والے ایندھن کے طور پر ہوا اور شمسی توانائی پر پہلے ہی تحقیق کی جا رہی ہے۔ 2050 میں اڑنے والی کاریں عام طور پر استعمال ہوتی دکھائی دیں گی۔ تمام اڑنے والی گاڑیاں کمپیوٹر سے کنٹرول ہوں گی اور کسی حادثے کی صورت میں کمپیوٹر سسٹم گاڑی کو تصادم سے قبل کنٹرول کر لے گا۔ دبئی میں ایسے کاروں پر اب بھی تحقیق جاری ہے۔ 2050 تک سیلف ڈرائیونگ کاریں آنے کا بھی امکان ہے۔ کئی کمپنیاں سیلف ڈرائیونگ کاروں کی تیاری میں مصروف ہیں۔ یہ کاریں عام طور پر روڈ سینسرز پر انحصار کریں گی، جس سے حادثات کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ اس وقت کئی ترقی یافتہ ممالک میں خود سے چلنے والی میٹرو ٹرینیں چل رہی ہیں۔ اس طرح مستقبل میں خود سے چلنے والی کار کچھ ترقی یافتہ جگہوں اور ترقی یافتہ سڑکوں پر اپنی جگہ بنا سکتی ہیں۔ 2050 میں ایسی ٹیکنالوجی سامنے آئے گی جس کی مدد سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے لیے ایندھن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس وقت تمام گاڑیاں مقناطیسی لہروں سے چلیں گی، جس کی مدد سے آپ کا سفر سستا اور آسان ہوگا، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس سے کوئی آلودگی نہیں ہوگی۔ اس وقت آپ امریکہ اور سنگاپور کی بجائے چاند اور مریخ پر چھٹیاں گزار سکیں گے۔ اس وقت تک ایسا ایندھن آ جائے گا جس سے کم ایندھن کے ساتھ دوسرے سیاروں پر جانا ممکن ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ چاند اور مریخ جیسے سیارے اور سیٹلائٹ بنائے جائیں گے جہاں درخت اور پودے رکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سی سہولیات بھی ہوں گی۔ ناسا اور کئی خلائی ایجنسیاں اس پر کام کر رہی ہیں۔ 2050 تک 3D پرنٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ کسی بھی چیز کو آسانی سے اسی شکل میں بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اس چیز کے CAD فائل کو کمپیوٹر کے ذریعے انٹرنیٹ سے نکالنا ہوگا اور کچھ ہی دیر میں وہ چیز 3D پرنٹر کے ساتھ تیار ہو جائے گی۔
مستقبل میں اس ٹیکنالوجی کی مزید ترقی کی وجہ سے بہت سی بڑی چیزوں اور ہتھیاروں کی تیاری بھی بہت آسان ہو جائے گی۔ 2050 میں انٹریکٹو ہولوگرام ٹی وی آئے گی، جس میں یہ ہولوگرام ٹی وی موبائل کے ایک بٹن کے دبانے پر ہمارے سامنے آئے گا اور اس سے آپ 3D تصویریں کے ساتھ ساتھ ورچوئل ریئلٹی کو بھی محسوس کر سکیں گے۔ اس وقت اسکول مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو جائیں گے، بچوں کے پیٹ پر بھاری بیگ نہیں ہوں گے بلکہ ان کے ہاتھوں میں ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ ہوں گے جن میں ان کی تمام مطالعاتی کتابیں محفوظ ہوں گی، اور اس وقت بلیک بورڈ ٹچ اسکرین بھی ہوں گے، جو کہ بہت سے اسکولوں میں اب بھی استعمال ہو رہے ہیں تاکہ استاد کوئی بھی خاکہ یا تصویر کھینچ سکے چاہ کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس دوران دنیا کی کئی ایجنسیاں دوسرے سیاروں پر ممکنہ طور پر موجود مخلوق سے رابطے میں مصروف ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 2050 تک ہم دوسرے سیاروں اور ان پر رہنے والے مخلوق کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر مستقبل میں جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو جائے اور سائنسدانوں کی پیشن گوئیوں پر یقین کیا جائے تو پوری دنیا ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ترقی یافتہ ملک کوشش کریں گے کہ کسی بھی بڑی جنگ میں وہ جنگ سے پہلے اپنی حفاظت کا انتظام کر لیں۔ یوں بچ جانے والے لوگ انسانیت کے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں گے، تاہم یہ صرف انسانی کو کوششیں ہیں۔ حقیقت میں کیا ہوگا، بے شک اللہ قادر مطلق ہی اس کا علم اور اختیار رکھتا ہے۔ ان نظریات اور پیشنگوئیوں کے ذکر آپ کی کیا رائے ہیں، کمنٹ سیکشن میں اس کا ذکر ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔